بندہ اس کے سجلا نہ کا جھوری جیو جی بندہ نہ کا جھوری جیو جی بندہ نہ کو سمر کا PakistanRadio.net ہماری پہچان پاکستان 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 ہلکے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شجاعت، دلیری اور قربانیوں کی ایک لازوال تاریخ کا امین پاکستان۔ لیکن آج کا پاکستان عالمی سازشوں کے اندرخے میں یا اپنی ہی کچھ نادانیوں کی سزا؟ کل کے دوست آج کے دشمن، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دن بدن بدلتے حالات، چونکا دینے والے واقعات، کیا عالم اسلام کا دفاع ہے دفاع پاکستان؟ ہم اس سب پر بات کریں گے دفاع پاکستان میں، صرف PakistanRadio.net پر، ہماری پہچان پاکستان۔ بریک کے بعد آپ کے اپنے پروگرام سونی دھرتی میں آپ کی آئی جے ایمان آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہے۔
سومرو دور عہد کے خاتمے کے بعد یہاں پر 1339 میں جام انیر نے سندھ کے سلطان کی حیثیت سے اپنی حکمرانی کا آغاز کیا اور ان کے عہد حکومت کا آغاز 1339 میں ہوا۔ سومرو عہد حکومت کے خاتمے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو انہوں نے اپنی افواج کو بھیج کر پر کیا اور وہاں پر بھی اپنی حکومت قائم کی۔ سما عہد حکومت کے ایک بہت ہی جانے مانے حکمران جن کا نام تھا جام نظام الدین، جن کو آپ جام ننڈو کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کے دور حکومت میں سما عہد حکومت اپنے عروج پر تھا۔ 1461 تا 1509 میں انہوں نے ٹھٹھا اور مکلی ہلز کے علاقوں کو ترقی دی، جس نے بعد میں دبل کی جگہ لے لی۔ لیکن اس عہد حکومت میں یہاں پر افواج کو بہت زیادہ ترقی نہ دی جا سکی، فوج کو بہت زیادہ اچھے انداز میں تربیت نہ دینے کی وجہ سے ارغونز اور ترخانز نے جو حملے کیے تھے یہاں پر، ان کا مقابلہ یہ لوگ نہ کر سکے، اور یہاں پر جام فیروز الدین کا جو عہد حکومت تھا 1519 میں، اس دور میں اس سال یعنی کہ 1519 میں سما پیریڈ کا خاتمہ ہوا۔ اس دور میں بہت سی مشہور شخصیات نے جنم لیا، جن میں اگر ہم شعراء کی بات کریں تو قاضی قدل، سردار دریا خان، معتز خان، مخدوم بلاول اور ایک مشہور تھیولوجین قاضی قدل شامل ہیں۔ سما عہد حکومت کے خاتمے کے بعد اس عہد حکومت کے بعد جس عہد حکومت کا دور شروع ہوتا ہے وہ ہے مغل دور، جو 1526 سے شروع ہو کر تقریباً 18ویں صدی تک جاری رہا۔ میں سندھ میں جو سندھی امیر تھے انہوں نے مغل سلطنت کے فاتح بابر کا ساتھ دیا، جو اپنے دشمنوں ارغون کو شکست دینا چاہتے تھے، اور بابر کے ساتھ مل کر انہوں نے اسے شکست دی۔ دوستو، سندھ میں جو مغل حکمران تھے ان کو بہت وفاداری ملی اور لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغل حکمرانوں نے سندھ میں اپنی افواج کو بہترین تربیت دی، کیونکہ وہاں پر لوگ ان کے ساتھ وفادار تھے، اور اسی وجہ سے یہیں سے بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ مغل حکمران پورے سندھ پر اپنی حکومت انہوں نے قائم کی اور پورے برصغیر میں وہ پھیلتے چلے گئے۔ مغل دور حکومت میں بہت سے اسکالرز، جن میں میر احمد نصر اللہ تھاوی، طاہر محمد تھاوی اور میر علی سر تھاوی وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ مغل تاریخ دان ابو الفضل ابن مبارک اور ان کے بھائی مشہور شاعر فیاضی شامل ہیں۔
کا میں نے ذکر کیا یہ اکبر کے دور حکومت کی بات ہے، اور اکبر مغل سلطنت کے سلطان اکبر جو ہیں وہ سلطان ہمایوں اور حامدہ بانو بیگم کے بیٹے تھے، اور یہ 1542 میں پیدا ہوئے تھے۔ مشہور تاریخ دان ابو الفضل ابن مبارک نے اکبر دور کی تاریخ لکھی جو کہ اکبر نامے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آئین اکبری کے نام سے کتاب لکھی جس میں اکبر کے طریقہ حکومت، آئین وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس دور کی ایک اور بہت اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی دور میں سندھی زبان نے پھلنا اور پھولنا شروع کیا، اور سندھی زبان اور سندھی لٹریچر کا اثاثہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست نے بھی اسی دور میں صوبہ سندھ میں اپنی پہچان کروائی۔ میں شاہ جہان نے سندھ کا دورہ کیا جہاں ان کا بہت جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا۔ یہ ان کے والد جہانگیر کی وفات کے بعد سندھ کا پہلا دورہ تھا، اور وہاں انہوں نے شاہ جہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد ٹھٹھا کے علاقے میں موجود ہے، اور 1993 میں اسے یونیسکو کے تحت ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ مسجد 1647 تا 1649 کے درمیان تعمیر ہوئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 93 گنبد لگائے گئے ہیں۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے ایسے نظام کے تحت تعمیر کیا گیا ہے کہ کسی بھی مواصلاتی آلے کے بغیر یہاں پر مؤذن یا امام کی آواز پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر مرزا غازی بیگ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ اس دور عہد کی ایک اور یادگار جسے 1556 میں محمد